غصہ ہے، غیبت ہے، بدگمانی ہے، بے ادبی ہے، یہ سب علامتیں ہیں تکبر کی علامت کہ روگ ابلیس انا خیر من، ابلیس کا یہی روگ تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ ایک جگہ ہم نے کہا کہ بھائی اب کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو دراصل وہ بزبان حال کہہ رہا ہے کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اگر کسی کی بدگمانی رکھے ہوئے تو گویا بزبان حال کہہ رہا ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اگر اس کی تحقیر کر رہا ہے تو صاف کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ مرض ہمارے اندر بھی ہے، تو اس سے پہلے کہ یہ ہلاک کرے، مردود بنائے، یہ بیماری جیسے شیطان مردود بنا، تو توبہ کریں، تائب ہوں، اصلاح کروائیں اپنی۔ یہ خناس تکبر کا بدون صحبت اہل اللہ کے نہیں نکلتا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مرض سے نجات نصیب فرمائے، حق بات کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حق بات کو نہ ماننا تکبر ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، تو اپنے کو ہم حقیر سمجھیں، لوگوں کو اچھا سمجھیں، اپنے کو برا سمجھیں، لوگوں کو اچھا سمجھیں۔ تو روگ ابلیس انا خیر من، انانیت ہی نا، ابلیس کا روگ یہ تھا کہ کیا کہا اس نے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو غیبت کرنا دراصل یہ دعویٰ ہے انا خیر من، بدگمانی کرنا ایک قسم کا دعویٰ ہے، دعوے کے مترادف ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ غیبت کرنا، بدگمانی کرنا، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں سانپ کے بچے ہوں سمجھ لو کہ سانپ بھی موجود ہے، بدگمانی ہے تو تکبر موجود ہے، غصے کا مرض ہے تو علامت ہے کہ تکبر موجود ہے، غیبت ہے تو سمجھ لو تکبر موجود ہے، بے ادبی ہے، یہ سب علامتیں ہیں تکبر کی علامت ہے۔ تو اس کا علاج کروائیں۔ حکیم الامت مولانا شبلی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خناس تکبر کا بدون صحبت اہل اللہ کے نہیں نکلتا۔ نفس کی مانی تھی، شیطان مردود بن گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، پھر بھی گمراہ ہوا کہ عاشق نہ تھا، ایک عین اور ہوتا تو مردود نہ ہوتا، چون و چرا نہ کرتا۔ جس چیز سے محجوب ہے یہ احمد عاصی، بس میری انا میری انا میری انا، جس چیز سے محروم ہے یہ احمد عاصی، بس میری انا میری انا میری انا۔ ہماری انانیت ہے جس کی وجہ سے ہم محروم ہیں، ہماری نفسانیت ہے، انانیت ہے، انانیت ہے، انانیت نفسانیت۔